बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नासरा ने जो ही खिड़की खोली तो हवा के तेज झोंकों से जुल्फे उसके चेहरे पर बिखर गई। शाम गहरी हो चुकी थी और सुरमई धुंधलके गहरे होते जा रहे थे। करीब ही शोर मचाती नदी बह रही थी जिसके दूसरे किनारे बहुत दूर तक गांव के कब्रिस्तान की उदास और खामोश बस्ती आबाद थी। उस खामोश बस्ती में इसके ख्वाबों का शहजादा सईद अब्दी नींद सो रहा था। वो दोनों कभी उस नदी किनारे दरख्तों के झुंड तले चोरी छुपे मिला करते थे। यही उन्होंने एक दूसरे से न बिछड़ने की कस्में खाई थी। अहदो पैमान किए गए थे, लेकिन जब इसके बाप को पता चला तो उसने अपने पदराना एहतियात से फ़ायदा उठाते हुए चंद ही दिनों में इसकी शादी अपने भतीजे कैसर से करवा दी। कैसर शहर के कॉलेज में प्रोफेसर था। उसे शादी के बाद अपने हावन के साथ शहर जाना पड़ा और फिर वो वहीं की हो रही। अब गांव में इसके लिए रखा ही क्या था। उसकी महबूब सईद ने उसकी शादी के थोड़े ही दिनों के बाद खुदकुशी कर ली और 1 साल के बाद इसका बूढ़ा बाप भी मर गया। बाप की मौत के 6 साल बाद वो अपने हावन के साथ गांव आई थी। ये घर इसकी आरज़ू का मदफन था। नासरा की आंखें डुबडुबा गई और माजी की यादों के दिए जिलमिलाने लगे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गांव की आबादी से अलग थलग इस खंडनुमा मकान में रह सकोगी? कैसर ने सामान खोलते हुए नासरा से कहा। हाँ, क्यों नहीं? नासरा ने अपने ख्यालात से चौंकते हुए कहा। मैंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा यहीं पे गुजारा है। आबादी से बहुत दूर है ये। कैसर ने दोबारा एतराज किया। तुम अभी तवील बीमारी से उठी हो, तन्हाई से तबीयत पर बोझ ना पड़े और तुम दोबारा बीमार हो जाओ। डार्लिंग, मेरी फिक्र ना करो, नासरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बीमारी पर सारी जमा की हुई पूंजी तो तुम खर्च कर चुके हो, अब पैसे के बगैर मरी जाने से तो रहे। हमारे लिए गांव ही सेहत अफजा मकाम है। ऐसा पुरसुकून माहौल तो मरी में भी मुयस्सर नहीं। क्यों तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? मुझे तो बेहद पसंद है, कैसर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। नासरा ने कोई जवाब न दिया और शोहर के साथ मिलकर सामान खोलने और करीने से रखने में मसरूफ हो गई। जल्द ही दोनों ने जरूरत का सामान लिया और खाबगाह को साफ करके बिस्तर लगा दिए। नासरा ने खाना पकाया और खाना खाने के बाद दोनों लेट गए। खिड़कियों के शीशों में से चांद की ठंडी चांदनी नासरा के हसीन चेहरे पर पड़ रही थी। वो माजी के धुंधलकों में खोई हुई जिंदगी के नशीबो फराज के मुतालिक सोच रही थी कि उसे खिड़की के शीशे से चिपकी हुई एक भयानक शक्ल दिखाई दी और वो खौफ से कांप उठी। डार्लिंग, खिड़की के आगे कोई कपड़ा ही तान दो, पर्दे सुबह आवीजा करूंगी, नासरा ने कांपती हुई आवाज में कहा। कैसर ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर अपने नीचे से बिस्तर की चादर निकालकर खिड़की के सामने दीवार में लगी हुई कीलों से चादर के किनारे बांधकर पर्दे की तरह लटका दी। कुछ और? कैसर ने नासरा को छेड़ते हुए कहा। बस बहुत मेहरबानी, नासरा भी हंस दी। 1 हफ्ते तक दोनों मियाँ बीवी घर की सफाई वगैरह में मसरूफ रहे। कैसर ने नासरा की सहूलत और आराम के पेशे नज़र गांव की एक लड़की आशी को घर के कामकाज और खाना पकाने के लिए मुलाजिम रख लिया। आशी एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा के घर जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। घर का सारा काम उसने अपने जिम्मे ले लिया। नासरा को तो वो हाथ नहीं लगाने देती। काम था ही क्या, 2 आदमियों का खाना पकाना और बाकी घर की सफाई। चंद ही दिनों में आशी ने अपनी मालकिन के दिल में घर कर लिया। नासरा भी उससे काफी खुश थी। वो आशी को मुलाजमा की बजाय अपनी बहन समझती। उसने आशी को अपने साथ शहर ले जाने का वादा भी किया था। हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार वो दोनों बस में सवार होकर शहर सौदा सल खरीदने जाया करती। कैसर भी मुतमिन था कि आशी की मौजूदगी से नासरा का दिल भी बहलता जा रहा है। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे कि अचानक नासरा की सेहत गिरने लगी और वो हर वक्त खोई खोई और परेशान सी रहने लगी।
رفتہ رفتہ وہ عاشی کی موجودگی سے بے نیاز ہو گئی اور اپنے شوہر سے بھی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اب وہ سارا دن کمرے میں کھڑکی کے سامنے کرسی ڈالے بیٹھی خلاؤں میں گھورا کرتی، گویا اسے کسی کی آواز کا انتظار ہو۔ شروع میں تو کیسر نے اس کی تبدیلی کی جانب توجہ نہ دی، لیکن کب تک؟ آخر ایک دن اس نے ناصرہ سے پوچھ ہی لیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ اب تو میں بالکل تندرست ہوں، ناصرہ نے بدسور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری یہ بات تو خیر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیسر کہنے لگا۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تمہاری صحت ان چند دنوں میں بہت گر گئی ہے، رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے اور تم اب بھی اپنے آپ کو تندرست کہتی ہو۔ گزشتہ کئی دنوں سے تم پریشان اور فکر مند ہو، آخر بات کیا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ ناصرہ نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا کر دھیمی آواز میں کہا، میرا خیال ہے اب ہم شہر چلے جائیں۔ کیسر نے ناصرہ کا کندھا پیار سے تھپتھپایا۔ وہاں تمہارا علاج بھی ہو سکے گا۔ کیوں؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، کیسر نے جواب دیا۔ لیکن مجھے کیا ہوا ہے؟ میں تو بالکل تندرست ہوں، ناصرہ مسکرائی۔ شہر سے ابھی تو آئی ہوں، وہاں پر وہی ہنگامہ، وہی شور، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام، اور پھر تمہاری 4 ماہ کی چھٹی ابھی باقی ہے، شہر جا کر کیا کریں گے؟ کیسر کا ناصرہ کی باتوں سے اطمینان تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اسے ناصرہ کی حساس طبیعت کا علم تھا، اگر شہر جانے کے لیے اصرار کیا تو وہ رو رو کر جان ہلکان کر دے گی۔ طویل بیماری سے اٹھنے کے بعد وہ ویسے بھی چڑچڑی سی ہو گئی ہے۔ میاں بیوی کی اس مختصر سی گفتگو کے چند ہی دن بعد کی بات ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کھڑکی کھلی ہونے کے سبب سردی سے کیسر کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو ناصرہ کھڑکی کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ناصرہ کس سے پیار کی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے، مگر ناصرہ کے علاوہ کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ کیسر بستر سے اٹھ کر دبے پاؤں کمرے سے باہر آیا تاکہ اپنی بیوی سے رات کی تنہائی میں چھپ کر ملنے والے کو دیکھ سکے، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کیسر آگے بڑھ کر کھڑکی کے پاس پہنچا اور ناصرہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ناصرہ نے اس کی طرف قطعاً توجہ نہ دی اور بدسور ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ ناصرہ، کیسر نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ناصرہ نے پلٹ کر کیسر کو دیکھا اور پھر کھڑکی کی طرف منہ پھیر کر دوبارہ سے ہنسنے لگی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد کیسر نے دوبارہ گرجدار آواز میں اسے پکارا تو وہ چونک گئی، جیسے اسے کسی نے گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ کیسر نے ناصرہ کو پکڑ کر بستر پر لٹا دیا اور کھڑکی بند کر دی۔ ناصرہ فوراً ہی سو گئی، لیکن کیسر کو نیند نہ آئی۔ وہ صبح ہونے تک کروٹیں بدلتا رہا۔ ناصرہ کے بارے میں اسے تشویش لاحق ہو گئی۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے صبح ناشتے پر اس واقعے کے متعلق ناصرہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر جب صبح ناشتہ کرنے بیٹھے تو ناصرہ کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے اس پریشان کن موضوع پر گفتگو کرنا مناسب نہ جانا اور شہر جا کر اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناشتے کے دوران دونوں خاموش رہے، گویا دو اجنبی کسی ہوٹل میں اتفاق سے ایک ہی میز کے ارد گرد بیٹھے ہوں۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد کیسر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں شہر جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو گی، دوپہر تک لوٹ آئیں گے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ناصرہ نے صاف انکار کر دیا اور بولی، عاشی سے پوچھ لو، اسے شاید کوئی چیز سودا وغیرہ منگوانا ہو۔ عاشی سے کیا پوچھوں، یہ تمہارا گھر ہے، میرے ساتھ چلو، وہاں ڈاکٹر سے دوا بھی لینا۔ کیسر نے گھما پھرا کر بات کی۔ نہیں، ناصرہ نے سختی سے انکار کر دیا، میں بیمار تو ہوں نہیں، سر درد ہے، ابھی آرام آ جائے گا۔ اتنی معمولی سی بات کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا عجیب سا لگتا ہے۔ اتنا کہہ کر ناصرہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیسر نے بھی مزید اصرار نہ کیا اور لباس تبدیل کر کے شہر روانہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا، اسے ناصرہ کی بیماری کے متعلق بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ اعصابی کمزوری اور ذہنی انتشار کا نتیجہ ہے۔ رات سوتے وقت نیند کی 2 گولیاں 1 ہفتے تک باقاعدگی سے کھلا دیا کرو۔ صبح تک گہری نیند سوتے رہنے سے تھکے ہوئے اعصاب کو سکون ملے گا تو کچھ ہی دنوں میں آرام آ جائے گا۔ کیسر نے وہاں سے نکل کر ایک میڈیکل سٹور سے نیند کی گولیاں خرید لی اور ایک دوست سے ملنے اس کے گھر چلا گیا۔
دونوں بہت دیر تک بیٹھے گپے ہانکتے رہے۔ کیسر کو دوست کے اصرار پر دوپہر کا کھانا بھی اس کے ہاں کھانا پڑا۔ بعد دوپہر اس نے بازار سے تھوڑا سا پھل، بسکٹ، ٹافیاں اور سگریٹ خریدے اور بس میں سوار ہو کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جو ہی گھر کے کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر ناصرہ پر پڑی، جو شیشے کا بڑا سا فریم اپنے سامنے رکھے قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس فریم میں برف پوش پہاڑوں کی خوبصورت سینری تھی، جسے ناصرہ نے اتار کر اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ کیسر نے آگے بڑھ کر دیکھا تو فریم کے چاروں کناروں کے ساتھ انگریزی کے حروف کی اے سے لے کر زیڈ تک کی چھوٹی چھوٹی پرچیاں لکھی ہوئی پڑی تھی، اور شیشے کے درمیان میں شیشے کا چھوٹا سا گلاس اوندھا پڑا تھا، جس پر ناصرہ ایک انگلی رکھے بیٹھی تھی۔ گلاس آہستہ آہستہ سرک کر ایک حروف کو چھوتا اور کبھی دوسرے کو۔ کیسر کے دیکھتے ہی دیکھتے گلاس نے فریم کے شیشے پر کسی حروف کو چھوئے بغیر ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا۔ ناصرہ اس قدر کھو گئی تھی کہ اسے کیسر کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ کیسر نے تھوڑی دیر بعد ناصرہ کو اپنے بازو میں اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ناصرہ گھبرا گئی اور پھر سنبھلتے ہوئے بولی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ کیا میں اتنا ہی بھیانک ہوں کہ تم مجھے دیکھ کر ڈر جاتی ہو؟ کیسر نے اسے چھیڑا اور بازو کی گرفت مضبوط کر دی۔ چھوڑو بھی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہ کر کیا رہی تھی؟ اچھا بتاتی ہوں۔ ناصرہ نے شرما کر آنکھیں نیچی کر لی اور کیسر کو سمجھانے لگی کہ گلاس جن حروف کو چھو جاتا ہے انہیں ترتیب دیا جائے تو اپنے سوال کا جواب مرتب ہو جاتا ہے۔ کون جواب دیتا ہے؟ کیسر نے مذاق لہجے میں پوچھا۔ روح، میں ابھی سعید سے باتیں کر رہی تھی، ناصرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا وہ مجھ سے بھی بات کرے گا؟ کیسر نے کہکہا لگایا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ ناصرہ کہنے لگی۔ تم اپنی انگلی گلاس کے پیندے پر رکھو، لیکن دیکھو وزن نہ ڈالنا۔ کیسر نے بیوی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی گلاس کے پیندے پر رکھ کر کہا، کیا تم رات کے وقت بھی سعید سے باتیں کر رہی تھی؟ ناصرہ کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے شوہر نے شک کا نیزہ اس کے دل میں اتار دیا ہو، لیکن اس نے اپنے ہاتھ پر قابو رکھتے ہوئے فوراً ہی جوابی حملہ کیا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں نے یہ کب کہا ہے؟ کیسر بیوی کی صاف گوئی سے پریشان ہو گیا اور بات کو ٹالتے ہوئے کہنے لگا، وہ دیکھو، گلاس چلنے لگا۔ گلاس آہستہ آہستہ سرکتا ہوا انگریزی کے حروف این کو چھو کر شیشے کے درمیان تک آیا اور چکر کاٹنے کے بعد او کو چھو کر گھومنے لگا۔ سعید نے تم سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، ناصرہ نے تشریح کی۔ دیکھا تم نے، حروف این اور او کے ملانے سے نو بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، ناصرہ نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ یہ سب بکواس ہے، کیسر نے منطقی انداز اختیار کیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گلاس ہاتھ کے پٹھوں کے لاشعوری حرکت سے شیشے کی چکنی سطح پر سرکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو ہمیں ہماری خواہش کے مطابق جواب ملنا چاہیے، ناصرہ نے اعتراض کیا۔ یہ بات نہیں، سعید مجھ سے ڈرتا ہے، کیسر نے مذاق اڑایا۔ وہ تم سے نہیں ڈرتا بلکہ تمہیں اپنا رقیب جان کر نفرت کرتا ہے، ناصرہ نے کہا۔ کیسر ہنس پڑا اور ناصرہ کے لبوں پر اپنے رب رکھتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے زہر شکن حسن کی وجہ سے تو کبھی میں خود کو بھی اپنا رقیب سمجھنے لگتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے ناصرہ کو اپنے بازو میں اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا اور خود قریب ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناصرہ نے مخمور نگاہوں سے کیسر کو دیکھا، اسے تنگ کرنے کے لیے کہنے لگی، تم نہیں جانتے ڈارلنگ، تمہاری ان باتوں پر سعید کو کتنا غصہ آتا ہے۔ ہاں کیوں نہ ہو، رقیب جو ہوا میں اس کا، کیسر نے کہکہا لگایا اور پھر سمجھانے لگا۔ تم سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھی الٹی سیدھی باتیں مت سوچا کرو، یہ تمہاری طویل بیماری کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ لو میں تمہارے لیے ڈاکٹر سے دوا لے کر آیا ہوں، رات سونے سے تھوڑی دیر پہلے 3 گولیاں دودھ کے ساتھ کھا لینا۔ کیسر نے جیب سے نیند کی گولیوں کی چھوٹی سی شیشی نکال کر ناصرہ کے ہاتھ میں تھپا دی۔ یہ کون سی گولیاں ہیں؟ ناصرہ نے شیشی کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، کیسر نے جھوٹ بولا۔ حالانکہ دوائی خریدتے وقت اس نے لیبل خود ہی اتار پھینکا تھا۔ کیسر نے سعید والے معاملے کو زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن تنبیہ کر لیا کہ وہ سعید کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سعید کا ہیلا ناصرہ کی ذہنی احتراق کے سوا کچھ نہ ہو، بھلا روحیں انسانوں سے کیوں کر ملاقات کر سکتی ہیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔
ناصرہ شاید بیمار ہے، اسے کسی ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر کو دکھا کر علاج کرانا چاہیے۔ کیسر بہت دیر تک سوچتا رہا۔ نیند کی گولیاں کھانے سے اس رات ناصرہ بڑی گہری نیند سوئے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی رہی۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، جس سے ناصرہ کی صحت پر بڑا اچھا اثر پڑا اور کیسر کو بھی سکون ملا۔ 4-5 دن کی بات ہے، کیسر ڈارلنگ روم میں بیٹھا اپنے دوست پروفیسر جمال کی لکھی ہوئی کتاب دنیا کی قدیم تہذیبیں کا مطالعہ کر رہا تھا کہ آشی گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ جناب، آشی خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی مالکہ کے خلاف کیوں کر کچھ کہتی۔ ہاں کہو، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ جی وہ قبرستان میں بیٹھی ہیں، آشی نے ڈرتے ڈرتے ادھوری بات کی۔ کون قبرستان میں بیٹھی ہے؟ کیسر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ناصرہ قبرستان میں بیٹھی ہے؟ جی ہاں، آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ آشی نے بات پوری کی۔ دیکھو آشی، تم مجھ سے کچھ بات چھپا رہی ہو، کیسر نے کہا۔ تم یہاں کی اسی گاؤں کی رہنے والی ہو اور ناصرہ بھی۔ سعید کون ہے؟ جی، آشی کی گھبراہٹ خوف میں بدل گئی۔ کچھ بھی ہو، وہ ملازمہ تھی، اپنی مالکہ کے خلاف کچھ کہنا چھوٹا منہ اور بڑی بات والا معاملہ تھا۔ حالانکہ اس نے ناصرہ کو پہلے دن میں ہی پہچان لیا تھا، لیکن وہ اپنی حیثیت سے آگے بڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب آشی کو اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ اس نے کیسر سے بات کی ہی کیوں۔ ناصرہ جانے اور اس کا شوہر، اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار ہی بہت بھونڈے طریقے سے کیا ہے۔ سعید کون ہے؟ آشی کو خاموش پا کر کیسر نے دوبارہ پوچھا۔ میں نہیں جانتی، آشی نے جھوٹ بول کر جان چھڑانا چاہی۔ تم جھوٹ بولتی ہو، اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری شکایت ناصرہ سے کروں گا اور وہ تمہیں ملازمت سے نکال دے گی، کیسر نے دھمکی دی۔ خدا کے لیے ان سے کچھ مت کہیے گا، آشی نے منت کی اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھیگ گئی۔ مجبور ہو کر اس نے سعید اور ناصرہ کے معاشقے اور سعید کی خودکشی تک کے تمام واقعات بتا دیے۔ کیسر نے کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگایا اور لمبا کش لے کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں ناصرہ انتہائی شریف اور وفادار عورت ہے۔ سعید سے معاشقہ جوانی کی حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی محبت یقیناً گناہوں کی آلودگی سے پاک تھی۔ آشی خاموش کھڑی سنتی رہی اور کیسر کہتا چلا گیا۔ دونوں کی حالت ایک جیسی تھی۔ آشی اپنی حماقت پر کھڑی آنسو بہاتی رہی اور کیسر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بے سروپا باتیں کیے جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا گویا وہ ایک دوسرے کے منسو غم ہار ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کیسر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بات کا رخ تبدیل کیا اور بولا، آشی مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ جی میں؟ وہ گھبرا سی گئی۔ ہاں، میں تمہاری اس خدمت کے عوض تمہیں دگنی تنخواہ دوں گا، کیسر نے لالچ دیا اسے۔ تم جانتی ہو کہ میں ناصرہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، تم بھی اسے چاہتی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ تم ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح لگی رہو اور مجھے ایک ایک بات سے باخبر رکھو، بس اس سے زیادہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آشی ناصرہ کی کیا نگرانی کرتی؟ اس کا کوئی کام ڈھکا چھپا نہیں تھا، وہ ہر بات خود ہی اپنے شوہر کو بتا دیتی تھی۔ اس دن قبرستان سے آنے کے بعد ناصرہ نے کیسر کو بتایا کہ مستقبل میں سعید خود اس سے ملنے آیا کرے گا۔ ناصرہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے کیسر مسکرا کر خاموش رہا۔ اس کے نزدیک سعید کا وجود ناصرہ کے وہم کی تحلیق تھا، لیکن ایک خوبصورت اور جوان بیوی کا خاوند ہونے کی حیثیت سے اس کے دل کو شدید دھچکا لگا اور اس کی انا کو سخت ٹھیس پہنچی۔ اتوار کا دن تھا۔ کیسر نے ناصرہ کو فلم دیکھنے کے لیے شہر جانے کو کہا، مگر ناصرہ نے صاف انکار کر دیا۔ کیسر کا خیال تھا فلم دیکھنے کے بہانے شہر جا کر ناصرہ کا معائنہ کسی اچھے ڈاکٹر سے کروایا جائے، تفریح بھی ہو جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ اب اسے اکیلے ہی جانا پڑا۔ اس دن کیسر بے حد پریشان تھا۔ شام تک بے مقصد ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ فلم دیکھنے سینما ہاؤس چلا گیا۔ اس کا ذہنی اضطراب اس قدر بڑھ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد فلم دیکھے بغیر ہی باہر نکل آیا۔ اس وقت رات کے 10 بجنے کو تھے۔ اس نے 2 پیکٹ سگریٹ کے خریدے اور بس میں سوار ہو کر گھر روانہ ہوا۔ گھر پہنچتے ہی اسے ایک تازہ افتاد کا سامنا کرنا پڑا۔ ناصرہ ندی کنارے ایک پتھر پر بیٹھی ایک نوجوان سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ ناقابل یقین سی بات حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ سعید اس کی بیوی کے قریب ہی بیٹھا تھا۔
कैसर की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वो गुस्से में बफड़ा हुआ सईद से दो दो हाथ करने के लिए सईद की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां तो नासरा के सिवा कोई भी नहीं था। अब नासरा वहां तन्हा बैठी थी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कैसर बड़े गुस्से से चीखा। कमरे में दिल घबराया तो मैं बकवास बंद करो, तुम झूठ बोलकर मुझे धोखा देना चाहती हो। कैसर ने उसका हाथ पकड़ा और खींचता हुआ घर ले आया। आशी ने आगे बढ़कर नासरा की मदद करना चाही तो कैसर ने गुस्से में उसके गुलाबी रुखसार पर एक चिपत रसीद कर दी। उसकी हालत पागलों की तरह हो गई। उस रात कैसर को एक पल के लिए भी नींद न आई। वो नासरा और सईद के बारे में सोचता रहा। सईद ने इसकी खुशियों में महरूमी का जहर घोल दिया था। इसने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि ढोंग रचाकर दुनिया वालों को धोखा दिया था। वो यकीनन बहुत बड़ा धोखेबाज और मक्कार है। सुबह होते ही कैसर गांव से लकड़ी के तख्ते, मेहें और हथौड़ी वगैरह खरीद कर लाया कि मकान के बाहर नदी की तरफ खुलने वाली खिड़की को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाए। नासरा ने 1000 मिन्नत की सईद से ना मिलने का वादा किया, कस्में खाई, लेकिन जो शकूक कैसर के दिल में पैदा हो चुके थे उन्हें नासरा की कस्में और वादे दूर न कर सके। कैसर ने नासरा का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और नासरा अमलन कैदी बनकर रह गई। मगर कैसर इसके बावजूद मुतमिन न था। उसने सईद का खात्मा करने की ठान ली थी। अब वो हर वक्त पिस्टल अपने कोट की जेब में रखता था ताकि मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगा दे। इस वाक़े के चंद ही दिन बाद नासरा की सेहत अचानक से फिर से गिरना शुरू हो गई और देखते ही देखते वो मुकम्मल हड्डियों का ढांचा बन गई। इलाज मुआवजे से भी फायदा न हुआ। मर्ज बढ़ता चला गया। जूजू दवा की आखिर एक डॉक्टर ने कह दिया कि अब दवा की बजाय मरीजा के लिए दुआ की जाए। नासरा की बीमारी को ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि नासरा ने कैसर को बुलाकर कहा, मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां आ पहुंची हैं, मुझे माफ कर दो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ऐसी बातें ना करो नासरा, तुम बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाओगी। कैसर की आवाज भड़ा गई। मैंने तुमसे बेवफाई नहीं की, नासरा ने कैसर की बात अनसुनी करते हुए नीम मुर्दा आवाज में कहा। सईद जिंदा नहीं है, तुम्हें उसके बारे में गलत फहमी हुई है। उसकी बेचैन आत्मा मेरी तलाश में भटकती रही है। हम एक दूसरे से बिछड़ गए थे। शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन न आए, लेकिन ये हकीकत है कि खुदकुशी करने वाले की आत्मा उस वक्त तक सुकून नहीं पाती जब तक वो अपने चाहने वाले को नहीं पा लेती। सईद ने मुझे पा लिया है। तुम्हारी इन पाबंदियों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। मैं तुम्हारी बीवी होने की वजह से सईद से दूर रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे शकूक ने मुझे बेबस और सईद को मजबूर कर दिया है कि हम दोनों मिल जाएं, एक हो जाएं। सईद तुम्हें हलाक करना चाहता था, मगर मैंने उसे बाज रखा तुम्हारी हलाकत से। सईद और मेरे मलाक में वक्त का फासला बढ़ जाता। तुम्हें अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो वो देखो, तुम्हारे बिल्कुल करीब पीछे सईद खड़ा है, उसे मेरा ही इंतजार है। कैसर ने पलट कर देखा तो उछल ही पड़ा और कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। अब दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। सईद को देखकर कैसर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो खौफ से थर-थर कांपने लगा। उसने बात करना चाही, लेकिन वो कर ना सका। खुदा हाफिज। कैसर ने पलटकर नासरा की तरफ देखा और आंसू से उसके रुखसार भीग गए। नासरा इसे छोड़कर जा चुकी थी और वो भी हमेशा हमेशा के लिए।